بچی تھی نہ اس کو منظر عام پہ آنے دیا گیا ہے، نہ اس کی کوئی ویڈیو بنی ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیان ریکارڈ کیا گیا، اور وہ بچی کل فوت بھی ہو گیا۔ مینا پرویز بٹ صاحبہ ایک بچی کو لے کے تھانے میں پہنچ گئی اور اس کا کوئی ریپ کا کیس تھا، اس کی پکچر ویڈیو وغیرہ بنی ہے، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اب کہاں پہ ہیں؟ مہنگائی تو کیے جا رہے ہیں، چلے وہ بندہ برداشت، لیکن عزت برداشت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ ایسے تو ایک بچے نہیں جاتی، ساتھ اس کے ماں باپ بھی چلے جاتے ہیں، ان کی زندگی برباد ہوتی ہے ساری۔ خدا گزارش آپ سے کچھ اس پہ کچھ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا دوست ارسل ایڈیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا اسلام آباد ڈیجیٹل۔ پاکستان میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پچھلے چند دنوں میں رونما ہوا ہے۔ اس سے پہلے آپ مثال دیکھ سکتے ہیں، زینب کیس کی مثال دیکھ لیں آپ، اس سے پہلے قصور میں جو واقعہ ہوا ہے، اس کے علاوہ میٹرو میں ایک واقعہ ہوا ہے، F9 پارک میں ایک واقعہ ہو چکا ہے۔ تو یار کب تک یہ واقعے پاکستان میں ہوتے رہیں گے؟ ہم ایک اسلامک کنٹری میں رہتے ہیں، اسلامک کنٹری میں جب ہمارے دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ اسلامک کنٹریز میں بھی ریپ ہو رہے ہیں، گو کہ انڈیا کی ریشو سب سے زیادہ ہے ریپسٹ میں، لیکن وہ ایک اسلامک کنٹری نہیں ہے، گو کہ وہاں پہ مسلمان رہتے ضرور ہیں بہت زیادہ۔ تو ایسا قانون کب بنے گا؟ سزا اور جزا کب ہوگی؟ ویسے تو کوئی بھی کیس ہو تو کہتے ہیں ملٹری کورٹ میں چلائیں، میں تو کہتا ہوں ان کیسز کو بھی فوراً ملٹری کورٹ میں چلائیں اور فوراً سزا اور جزا کا قانون ہونا چاہیے۔ میرے ساتھ ہمارے اینکر پرسن یہ اپنا اسلام آباد ڈیجیٹل کے ابو مصطفیٰ بھائی موجود ہیں، تو ان سے ذرا جانتے ہیں اس کی تفصیلات کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے اور وہ کیا وجوہات تھی۔ جی اسلام بھائی، یہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر چل رہی ہے خبریں اس کی، اور مختلف آ رہا ہے لوگوں کی اس بارے میں، کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، بلکہ کچھ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، گورنمنٹ کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں، جو ہماری پولیس ہے، کہ یہ ایسا کچھ واقعہ نہیں ہوا ہے وہاں پر پنجاب کالج میں، لاہور کوئی واقعہ نہیں ہوا وہاں پر، نہ کوئی ایسی کوئی رپورٹ پیش کی گئی ہے، نہ کسی کی FIR کے لیے کوئی آیا اس معاملے پر۔ اور لیکن جو طلباء و طالبات ہیں، وہ تو احتجاج اس طرح وہ کر رہے ہیں، کچھ نہ کچھ تو چیز ہے نا بیچ میں، اس سے چلے ہم اگر مان لیتے ہیں یار پولیس کی بات، انتظامیہ کی بات، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ اتنا احتجاج کر رہے ہیں، کس بات پہ احتجاج کر رہے ہیں وہ لوگ؟ آپ ان کو سامنے لے کے آئیں، کیوں ہو رہا ہے سب کچھ؟ اور جو واقعہ اس طرح ہوا تھا کہ جو کہ چل رہا ہے، اب حقیقی بات ہمیں بھی صحیح نہیں معلوم کہ ہم کہیں بالکل حقیقت یہ چیز ہے، جو واقعہ ہے جس کے بارے میں چل رہی ہے رپورٹ وغیرہ، وہ یہ کہ ایک بچی تھی، اس کو پنجاب کالج گلبرگ کی برانچ جو ہے لاہور میں، اس کے بیسمنٹ میں گئی، تو وہاں پہ گارڈ نے مطلب اس کو پکڑ لیا، زبردستی سخت کیا، پھر اس کو مطلب گھسیٹتے ہوئے باتھ روم میں چھوڑ دیا، تو وہ زخمی حالت میں تھی۔ کل کی شاید خبر ہے کہ بچی کی ڈیتھ ہو گئی بچی کی، کنفرم خبر ہے، کنفرم خبر مطلب ملی ہے جو ہمیں، تو ڈیتھ بھی ہو چکی ہے۔ تو شروع میں تو کوئی ایسا اس کا سوشل میڈیا پہ ہمیں نہیں پتہ لگا، نہ پرنٹ میڈیا پہ، لیکن جو ٹائم گزرا اس میں پہلے 3-4 دن تک کہیں یہ خبر آئی کوئی نہیں، لیکن جب اس پہ کوئی پرسانے حال نہیں تھا، طلباء شروع میں تو سچی تو بات کی انتظامیہ سے، لیکن کچھ انہوں نے ایکشن نہیں لیا، پھر انہوں نے اس کو احتجاج کا رنگ دے دیا۔ جو احتجاج کیا، پھر جا کے ہر بندے کو پتہ لگا کہ تو واقعہ بڑا ایک دل دہلا دینے واقعہ ہو چکا ہے لاہور کے کالج میں۔ تو یہ تھی ساری رپورٹ اس کی، لیکن اب سمجھ نہیں آ رہی، انتظامیہ کہہ رہی ہے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، جو اسٹوڈنٹ اب دیکھیں بالکل ایسا ہوا ہے۔ کچھ ویڈیو سوشل میڈیاز پہ ہم نے بھی دیکھیں، جو ایک بچی ہے وہ ہاسپٹل میں ہے، زخمی ہے، تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ جو طلبات وہاں پہ احتجاج کر رہے تھے، ویڈیوز میں ہم نے خود دیکھا، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز ابھی بھی موجود ہیں کہ پولیس نے اچھا خاصا وہاں پہ لاٹھی چارج کیا ہے بچوں پہ۔ آپ خود بتائیں کہ ایک انٹر کا جو بچہ ہوتا ہے 16 یا 17 سال اس کی عمر ہے، ٹھیک ہے، جب اس پہ کوئی تھوڑا سا بھی تشدد ہوگا تو وہ زخمی ہو جائے گا، وہ برداشت نہیں کر سکے گا اس کو۔ تو جو وہ اپنے جسٹس لینا چاہ رہے تھے اس بچی کے لیے، احتجاج کر رہے تھے، تو وہاں پہ جو ان بچوں پہ لاٹھی چارج ہوئے، تو وہ اس کی کچھ ویڈیوز تھی ہاسپٹل کی، اس بچی کی ویڈیو نہیں ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کہا یہ وہ بچی ہے جس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، جو بچی تھی نہ اس کو منظر عام پہ آنے دیا گیا ہے، نہ اس کی کوئی ویڈیو بنی ہے، نہ ہی اس کا کوئی بیان ریکارڈ کیا گیا، اور وہ بچی کل فوت بھی ہو گیا۔ مجھے تو جہاں تک لگ رہا ہے کہ یہ گارڈ کا نام استعمال ہو رہا ہے، یا تو اسکول کا عملہ، یا کوئی جو ہے اثر رسوخ والے جو لوگ ہیں پاکستان میں، جس کی وجہ سے سزا اور جزا نہیں ہو سکتی، وہ اس میں ملوث ہیں، جس کی وجہ سے اس واقعے کو دبایا جا رہا ہے۔ اسلام اس کی سب سے جو بڑی وجہ ہے اسلامی قانون کا، اسلامی سزاؤں کا نہ ہونا، جو عبرت کا نشان ہوتی تھی، تو اس سے لوگوں میں جب عبرت پیدا ہوتی تھی، کسی کو دیکھ کسی کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، کسی کا گلا کٹ رہا ہے، لوگوں کو دیکھ کے ڈر و خوف پیدا ہوتا تھا، وہ لوگوں میں ہے ہی نہیں، اسلامی سزا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو اس سلسلے میں مجھے حافظ جہاں صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اسلام میں اس کی کیا سزا ہے جناب الجبر؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
سب سے پہلے تو جو بچی ہے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کو اگلا جان اس کا اللہ اچھا کرے، اور آمین جنہوں نے اس کے ساتھ ایسا کیا جو ذمہ دار ہیں ان کو عبرت کا نشان آمین بنائے، تاکہ آنے والے دنوں میں ایسے کیس نہ ہوں۔ جو ہمارے پاکستانی قانون کے مطابق وہ سزا سخت ہو تو وہ بھی کافی بہتر ہے، لیکن اسلامک سزا ہونی چاہیے۔ جو اسلامک سزا ہے اس میں تو جناب الجبر کا سیدھا سیدھا سر مطلب اتار دینا چاہیے، یا سر اتار دو بندے کا، اگر ثابت ہو جائے 1 مہینے کے اندر اندر کورٹ میں ثابت ہو جائے کہ اس نے کیا یہ قصوروار ہے، سریعام اس کو لا کے اس کا سر اتارنا چاہیے، یا سریعام اس کو پھانسی پہ لٹکا دینا چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھر باقی لوگوں میں عبرت کا نشان ہوتا ہے، باقی لوگوں میں یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے کیا تو ہمارے ساتھ بھی کل ایسا ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان میں تو میرے خیال سے کوئی اسلامک سزا ہے ہی نہیں نا۔ اگر اسلامک سزائیں ہوں تو مین تو یہ ریپ والا ہے، اس کے علاوہ جو چوری ہے، چوری جس پہ ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اگر یہ بھی بن جائے تو میرے خیال سے پاکستان میں جو سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہو جائے۔ پاکستان میں جو اسلامی جو قانون پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے امیروں کو بچانے کے لیے، جب دیت کی رقم ہوتی ہے، جب امیروں کو اپنا ذاتی فائدہ ہوتا ہے اس وقت اسلامی قانون کے سارے ان کو ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جان کے خلاف آپ اسلامی قانون کے خلاف۔ ایک آپ کو یاد ہوگا F6 میں ایک واقعہ ہوا تھا، امریکن نیشنل تھا ایک لڑکا، مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے، اس نے اپنی گرل فرینڈ کو بلایا تھا گھر پہ اور اس کے ساتھ کوئی زبردستی ریپ کیا تھا، وہ بھاگنے بھی CCTV بھی آئی تھی، بھاگنے کی بھی کوشش کر رہی تھی لیکن پھر پکڑ کے لے آیا تھا اور اس کا سر اتار دیا تھا اس نے۔ بالکل ایسے آئی تھنک ابھی تو وہ بھی غائب ہو گئی ہے، پہلے شروع میں بڑا اس کو اٹھایا گیا، وہ بھی کافی ہائی لائٹ ہوتا ہے لیکن اب وہ بھی غائب ہو گیا، کافی ٹائم پہلے کا واقعہ تھا، اس کو بھی غائب کر دیا گیا ہے۔ تو میرے خیال سے جب تک اسلامک قانون نافذ نہیں ہوتے ان کی روک تھام بہت مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے، اور اس میں اپیل کی جا سکتی ہے اپنے PM صاحب سے، اور اپنی جو پنجاب کی CM ہے ان سے اپیل کی جا سکتی ہے، اور CM صاحبہ اور قانون میں امپلیمنٹیشن بھی ضروری ہے نا۔ لاسٹ ٹائم جب یہ ہوئے تھے اس طرح کیسز جب بھی ہوتے ہیں لوگوں کی بڑی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں گورنمنٹ سے، لوگوں کو زور ہوتا ہے کہ جی آپ اسلامی سزا دیں، اس کو سارے عام پھانسی دیں، بالکل، لیکن وقتی تو وہ چلتا ہے کام 1-2 مہینے، لوگ ہمارے میں بھی بڑا جوش ہوتا ہے، ہم شیئر کریں فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، واٹس ایپ پہ، لیکن 2-3 مہینے گزرتے ہیں ہم بھی اسی طرح ٹھنڈے پڑے ہیں، گورنمنٹ ویسے ہی چاہتی سکون ہو، ہمیں کوئی کچھ نہ کہے۔ میرے خیال سے اس کیس میں بھی کچھ دال میں کالا ہی لگ رہا ہے، اندر کچھ بڑے بندے ملوث ہیں، کیونکہ ایک گارڈ اگر خالی گارڈ ہو تو انہوں نے اتنا اب تک تو اس کو پکڑ کے سامنے پیش کر کے بیان جاری کر کے پھر فوراً کر دینا تھا انہوں نے۔ بالکل، پھر میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں کالج کی پرنسپل صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ایسا کوئی واقعہ رونما ہوا ہی نہیں ہے۔ بالکل، ہم نے مطلب یہ ہمارے کوئی فائنل رپورٹ نہیں، ہم اس پہ کوئی اپنا فیصلہ نہیں صادر کرنا، یہ ہم نے ویڈیو دیکھی ہے مختلف، یا ہم اس کے بارے میں آپ کو بتا رہے کہ لوگوں نے کیا کیا مطلب اس کے بارے میں لوگوں کے خیالات ہیں۔ اب تو دیکھیں جی ہماری جو CM ہے، ٹک ٹاکر CM ہی میں ان کو کہوں گا، تو ویسے تو ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں، اپنی سنیپ یا ویڈیو شیئرز کرتی ہیں، اسکولز میں بھی خصوصی طور پہ جاتی ہیں اور بچوں کے ساتھ ویڈیو تصویریں ان کی ہم اکثر سوشل میڈیا پہ ہی دیکھتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے تھا یا تو اس کی تردید کرتے، اگر یہ واقعی ریئل ہے تو ان کا کام تھا ہاسپٹل میں جانا، جا کے اس کی عیادت کرنا بچی کی، اس کے پیرنٹس سے ملنا، اور پھر فوراً CM ہے نا اس ٹائم۔ مجھے وہ یاد ہے جب زینب کا کیس ہوا تھا، شہباز شریف اس کے والد صاحب بیٹھا ہوا ہے، اس کا والد بولا شہباز شریف نہیں، وہ رانا سنا اللہ نے مائک کھینچا تھا، شہباز شریف صاحب نے بند کیا تھا، مائک اٹھا لیا، اتنا مجھے شدید غصہ، مطلب وہ ہکا بکا رہ گیا، یار میں نے کچھ بولنے نہیں نتیجہ جا رہا، ان کی آواز ہی دبا دی جاتی ہے، غریب کی آواز تو دبائی جاتی ہے نا، پاکستان میں غریب کی آواز اٹھائی کب گئی ہے۔ میں یہاں پہ ایک اور چیز ایڈ کروں گا، ہماری ایک پنجاب اسمبلی کی ممبر ہیں ہنا پرویز بٹ صاحبہ، نون لیگ کی بڑی ایکٹیو ممبر ہیں، مریم نواز صاحبہ کے بڑی کلوز ہیں وہ۔ کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا وہ ایک بچی کو لے کے تھانے میں پہنچ گئی تھی کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے، تصویریں ویڈیو بنائی، وہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ اب کہاں پہ ہیں، اب ان کو جانا چاہیے۔ واقعی جلتار میرے نظر سے نہیں گزری، میں تو دیکھتا رہتا ہوں اکثر انسٹاگرام پہ بڑی وہ وائرل ہیں، ہٹ ہیں، ایکٹیو ممبر ہیں کافی، اور کافی کاپی کرتی ہیں اپنی CM صاحبہ کو، مریم نواز صاحبہ کو کافی کاپی کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گا ہماری جو وزیر اطلاعات ہے پنجاب کی عظمیٰ بخاری صاحبہ سے،
ان کو تھوڑا سامنے آنا چاہیے. ان کو تھوڑا اب ہماری جو طلبہ اور ہماری جو عوام مشتعل ہوگی ہے جو مطلب کہ اس بارے میں سوچ کے دکھ میں ہے, ان کو تھوڑا بریف کرنا چاہیے کہ کیا واقعہ ہوا ہے اور ہم نے کیا سزا ان کو دینی ہے, پکڑائے گئے ہیں کتنے بندے ہیں, کیا سین ہے, وہ سارا آ کے ان کو بریف کرنا چاہیے تاکہ لوگوں میں تھوڑا غم جو ہے وہ کم ہو. بالکل ایسے ہی. پھر اس پہ ایک اور چیز انکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری ایک پولیس کی آفیسر ہے, لیڈی آفیسر, جی جی, آئرن لیڈی جنہیں آئرن لیڈی کہا جاتا ہے جنہیں, ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے کیا ہے. انہوں نے 2 میل ساتھ اپنے کھڑے کیے ہیں, مرد اپنے ساتھ کھڑے کیے ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ ایک چچا ہے اور ایک اس لڑکی کے فادر ہیں. ایسے ہی وہ بھی تھی ساتھ ان کے میل پولیس افسر کہتے ہیں ڈی آئی جی کے یا ایس پی ایم جی, وہ بھی ساتھ کھڑے, وہی بول رہے تھے خاموش. ان کو ماسک پہنایا گیا. ماسک پہنایا. یہاں پہ شک یہ جاتا ہے کہ ماسک پہنایا گیا. ماسک بھی پہنایا, چچا کو بھی ماسک پہنا دیا آپ نے, والد کو بھی ماسک پہنا دیا. یا تو وہ آپ ہے نے اس نہیں, پوری خبر کو ماسک پہنانا چاہ رہے ہیں کہ بس ماسک پہنا کے نہ ڈسٹبن پھینک کے. بالکل. یہاں پہ کوئی معاملہ ایسا ہی ہے کہ یہاں پہ کوئی بڑے لوگ انوالو ہیں جس کی وجہ سے اس کو معاملے کو دبایا جا رہا ہے. اگر کوئی غریب ہوتا, کوئی گارڈ شارڈ ہوتا تو اتنا ویلا نہیں ہونا تھا, نہ اتنا اوپر تک جانا تھا. اسے ساتھ ہی پکڑ کے انہوں نے دے دیا کیونکہ اس کالج کی ایک ریپوٹیشن ہے, ٹھیک ہے. اگر کوئی گارڈ ہوتا تو کالج والوں نے گارڈ کو سخت سے سخت سزا دلوانی تھی جس سے ان کی ریپوٹیشن اور اچھی ہوتی, لیکن وہ نہیں کر رہے. اس کا کچھ اسی طرح ہے, آج خبریں بھی چلی سوشل میڈیا پہ, یہ آ رہی اس طرح کی جی اصل معاملہ تو کوئی اور تھا, جو خطا کار تھے تو کوئی اور تھے, لیکن آگے کسی اور کر دیا گیا. باقی میں تو اس بات پہ یہی کہوں گا کہ اللہ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو. آمین. اور جلد سے جلد میں اپنے پی ایم شہباز شریف صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جلد سے جلد اسلامک قانون کی طرف آئیں. کچھ چیزوں میں اسلامک قانون لیں, ایک ریپ میں اور ایک چوری میں, یہ 2 سب سے پہلے کر لیں تاکہ آپ کے ملک کی جو ایک ہوتی ہے ریپوٹیشن ہے جو باہر ممالک میں جاتی ہے وہ تو اچھی جائے. اس ٹائم دنیا میں کوئی بھی نیا مسلمان ہوگا, نہ کرسچن سے ہوگا, ہندو سے ہوگا, یہ یہودی سے ہوگا, کسی سے بھی, اس کو سب سے پہلے یہی سب بتاتے ہیں کہ پاکستان دنیا میں ایک ہی ملک ہے پاکستان جو اسلام کے نام پہ بنا ہے, جو اسلام کا قلعہ ہے. تو اگر یہ خبر ان تک پہنچے گی تو وہ کیا سوچیں گے. جی بہت شکریہ حافظ شان صاحب اور ابو مصطفیٰ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا. تو اس کا اینڈ جو مجھے نظر آ رہا ہے, آپ دونوں نے اپنی اپنی رائے دی, جو مجھے اینڈ نظر آ رہا ہے اس سے پہلے بھی جتنے واقعے ہوئے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں, ٹھیک ہے. سزا اور جزا صرف عام آدمی کے لیے اور غریب آدمی کے لیے ہے. باقی جب اصل لوگ کسی بھی اس طرح کے ایونٹ میں انوالو ہوتے ہیں تو وہ باعزت طور پہ بری ہو جاتے ہیں, یا جیسے ابو مصطفیٰ بھائی نے بات کی کہ دیت کا معاملہ کر کے, دین کو لا کے دیت دے کے, اور وہ بری و ذمہ ہو جاتے ہیں اپنے کبیرہ گناہ یا جو بھی انہوں نے ظلم ستم کیا ہوتا ہے. تو امید ہم یہی کرتے ہیں کہ جسٹس ملے گا اس بچی کو, وی وانٹ جسٹس. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اسلامی آخری بات کریں گے. خدارہ ہاتھ جو کہ گزارش ہے میری گورنمنٹ آف پنجاب سے اور وفاقی گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ آپ نے ظلم و جبر کیا ہوا ہے, مہنگائی کا طوفان لایا, لیکن لوگوں کی عزتیں برباد ہو رہی ہیں. عزتوں کا خیال کر لیں, ہم اس کے لیے قانون بنا لیں. مہنگائی تو کیے جا رہے ہیں, چلے وہ بندہ برداشت, لیکن عزت برداشت بڑی مشکل ہوتی ہے. ایسے کہ ایک بچی نہیں جاتی ساتھ, اس کے ماں باپ بھی چلے جاتے ہیں, ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے ساری. خدارہ گزارش ہے آپ سے کچھ اس پہ کچھ کریں, مہربانی ہوگی. اللہ حافظ.